اسلام میں بت اور پتھروں کی عبادت سختی سے منع کی گئی ہے اور یہ شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ میں جو حجر اسود ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم بڑی ہی اہم عبادت حج کے دوران اس کا استسلام کرتے ہیں؟ اور اس کی تاریخ بھی ہمیں بتا دیجئے، کیا جنت سے یہ نازل ہوا اور کیا یہ ہمارے گناہوں کو جذب کرنے کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں نہ کسی پتھر سے خدا کو کوئی دشمنی ہے، نہ کسی اور چیز سے۔ شرک منع ہے، یعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو جو بت پرست قومیں ہیں وہ اصل میں پہلے شرک کو بطور ایک دین کے اختیار کرتی ہیں، یعنی یہ پتھر کوئی چیز نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی شخصیت ہوتی ہے۔ اس شخصیت کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کی خدائی میں شریک ہے۔ جو بڑی مشرکانہ قومیں ہیں وہ تو خلق میں بھی شریک مانتی ہیں، جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں ہے، اور جو اس سے کمتر درجے کی مشرکانہ قومیں ہیں وہ خلق میں تو کسی کو شریک نہیں مانتی، لیکن نظام کائنات کو چلانے میں شریک مانتی ہیں۔ بہت سی قومیں فرشتوں کو مانتی ہیں، جیسے کہ مشرکین عرب کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے دنیا کے نظم میں شریک مانتے تھے۔ تو جب وہ شریک مان کر اس کا کوئی نشان یا علامت بناتی ہیں تو اس کو بت کہتے ہیں۔ یہ ہے جس سے اسلام نے برات کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس شرک کے ساتھ اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ ان میں سے ہر بت اصل میں خدا کے مقابل میں کسی شخصیت کا بت ہوتا ہے، تو یہ وجہ ہے اس کی، پتھر سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ اصولی بات سمجھ لیجئے، بیت اللہ یہ کسی اللہ کے سوا شخصیت کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر کی حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ کے گھر سے بھی کیا مراد ہے؟ یہ مسجد ہے، یعنی اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک گھر بنایا گیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک مسجد بنائی گئی ہے، اس کا نام المسجد الحرام ہے، یہ اصل میں مسجد ہے۔ تو جو مسجد اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے وہ کوئی بت نہیں ہوتا، وہ اللہ کی عبادت۔ آپ بھی اپنے محلے میں بناتے ہیں، پھر اس مسجد کو ہم بڑا مقدس سمجھتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہی صورت وہاں ہے۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے سے بعض سمبل مقرر کیے گئے۔ مثال کے طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی اپنے آپ کو نظر کرتے ہیں تو اس گھر کے گرد پھیرے لیتے ہیں، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی گویا ایک علامت بن جاتا ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یمین اللہ ہے، تم اللہ کے ساتھ عہد باندھتے ہو تو گویا یہ اللہ کے ہاتھ کی علامت ہے، تو اس کو چوم لیتے ہیں، جیسے قدیم زمانے میں چومتے تھے، ہاتھ لگاتے ہیں تاکہ عہد کی تجدید کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس موقع پر جو دعا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ کیا تھی؟ ایمانم بکا و وفام بعہدک، پروردگار تیرے اوپر ایمان کا اظہار کرتا ہوں اور تیرے عہد کی وفاداری کو زندہ کرتا ہوں۔ تو حجر اسود جو ہے یہ کسی خدا کے سوا شخصیت کا بت نہیں ہے، یہ خدا کے ہاتھ کی علامت ہے۔ اس وجہ سے ہم اس علامتی اظہار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے بندے بن کر رہیں گے۔ تو اللہ کی اگر علامتیں بنائی جائیں، اللہ کے حوالے سے علامتیں بنائی جائیں تو اس میں شرک کا کیا سوال؟ ہم شرک سے اختلاف کرتے ہیں، کسی علامت سے اختلاف نہیں کرتے۔ پاکستان کا جھنڈا بھی ایک علامت ہے، 2 گز کپڑا ہی ہوتا ہے نا، اس کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو اگر وطن سے محبت کرنا جائز ہے تو جھنڈے کو سیلوٹ کرنا بھی جائز ہے، اور اگر خدا کی عبادت کرنا ٹھیک ہے تو خدا کے لیے ایک مسجد بنانا بھی ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد باندھنا درست ہے تو اس عہد کی کوئی علامت جیسے حجر اسود ہے وہ بھی قائم کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جس چیز کے اندر حقیقت موجود ہے اس کی علامت بنانا یہ شرک نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے خدا کے سوا اس کی علامت بنائی جائے۔ تو یہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ بتوں کے اوپر نفرین کرتے ہیں۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ تو ہم اللہ کے سوا نہ کسی کی بندگی کرتے ہیں، نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ بیت اللہ اللہ کے سوا کسی ہستی کی عبادت کی جگہ ہے، نہ حجر اسود کا کسی اور ہستی سے کوئی تعلق ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے گرد گھوم رہے ہیں۔